رتبہ ہے یہ شفیع پیر کا، ولیوں میں رتبہ ہے یہ شفیع پیر کا، کاغذ پہ غلغلہ ہے قلم کے شریر کا، کاغذ پہ غلغلہ ہے کاغذ پہ غلغلہ ہے قلم کے شریر کا، لکھنا ہے مجھ کو وصف فاروق کے پیر کا، لکھنا ہے مجھ کو وصف فاروق کے پیر کا۔ حضرت کو مدعو کرتا ہوں کیا بات ہے؟ سبحان اللہ۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم۔ سرپرست جلسہ سجادہ نشین ذاکر شاہ حفظہ اللہ اور شہ نشین پر تشریف فرما علماء و حفاظ کرام و جمیع حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی زندگی یہ دیکھی۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، مالک کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، اور ایسا مسلمان بنایا جو اللہ والوں سے ہمارا تعلق ہے۔ یہ مالک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہم ان احسان پر جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ دیکھیے، ابھی میں آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھا ہوں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے متعلق فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ؟ کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بناتا ہے، ان سے دوستی کرتا ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے، تو رب تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی یہ جماعت ہمیشہ غالب رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کوئی یہ جماعت کو مٹا نہیں سکتا، کوئی یہ جماعت کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر آج آپ دیکھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے پر ہما کو مارا جا رہا ہے، ہما کو کاٹا جا رہا ہے اور ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی سب سے اہم وجہ میں یہی بتاؤں گا، کیوں کہ ہم اپنا تعلق گزرنے دین سے بہت دور رکھے ہیں۔ ہم آج اولیاء اکرام سے جو ہماری نسبت ہونا ہے وہ نسبت کو ختم کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمان کے نام پر ہم کو مارا جا رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا ایک دور ایسا تھا، یہی اولیاء کے دربار میں مسلم بھی آتے تھے، ہندو بھی آتے تھے، اور ایک دوسرے میں ایسی محبت ہوتی تھی، ایسا تعلق ہوتا تھا کہ کبھی ایک دوسرے کو دشمن نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے درمیان کچھ آج ایسے لوگ آ گئے ہیں جو سب سے پہلے یہ کام کرنے لگے، کفر اور شرک کے نام پر ہم کو سب سے پہلے اولیاء اکرام سے دور کیے۔ اگر آپ دیکھیں گے، اگر صحیح آپ سروے کریں گے تو 100 میں سے تقریباً 40 سے 50% لوگ ایسے ہو گئے جو ایک دور میں درگاہوں سے وابستہ تھے، ایک دور میں اولیاء اکرام سے ان کی نسبت تھی، ایک دور ایسا تھا وہ 11ویں بھی مناتے تھے، ایک دور ایسا تھا وہ عرس میں بھی شامل ہوتے تھے، وہ فاتحہ میں بھی شامل ہوتے تھے، لیکن ایک دور اب ایسا آ گیا
کہ اس میں سے 40 سے 50% لوگ ایسے ہو گئے جو اولیاء سے اپنا تعلق توڑ دیے. کس بنا پر؟ شرک اور کی بنیاد پر, شرک کی بنیاد پر. اور اس کا اثر کیا ہوا؟ آج اس کا اثر ہماری نسلوں میں ہو رہا ہے, ہماری نسلوں میں ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے کہ جو اولیاء سے تعلق توڑ دیا وہ دین سے بھی دور ہوتا چلا جا رہا ہے. آج دیکھیں گے ہمارے پاس جو قتل غارت گیری جو چل رہی ہے, آج جو ہمارے بچوں میں بد اخلاقی ہے, ایک دور ایسا تھا, آپ سنے ہوں گے, آپ دیکھے ہوں گے, اگر بڑا بھائی کہیں پر بازار میں موجود ہوتا تو چھوٹے بھائی کی مجال نہیں ہوتی کہ بڑے بھائی کے ساتھ ٹھہر سکے یا بڑے بھائی کو بازار میں دیکھ سکے. نہیں دیکھتا, فوراً بڑا بھائی دکھ گیا, فوراً پلٹ آئے ہمارے بڑے بھائی. بڑے بھائی تو دور کی بات, اگر بڑے بھائی کا کوئی دوست بھی دکھ گیا, ارے نکو یہاں سے چلے جائیں گے اپن, میرا بڑا بھائی. یہ اخلاق کہاں سے آئے؟ کیا ان کے پاس زیادہ علم تھا, زیادہ تعلیم یافتہ تھے؟ نہیں. یہ اخلاق جو آتے تھے یہ اولیاء کی صحبت سے آتے تھے, بزرگان دین کی صحبت سے آتے تھے. جو بزرگان دین سے وابستہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اخلاق کو سدھار دیتا ہے, جس کی وجہ سے پہلے خاندانوں میں بھی محبت ہوتی تھی, جس کی وجہ سے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا بھی ادب کرتا تھا. لیکن آج دور ایسا آ گیا ہے, بڑا بھائی چھوٹا بھائی دونوں ساتھ جا کر یا تو شراب پی رہے ہیں, یا تو سگریٹ پی رہے ہیں, یا تو ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں. یہ آج ہمارا ماحول ہے. یہ کیوں بنا ہے؟ اس کی سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو تعلق, ہماری جو تربیت دیکھیے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ تربیت پر. ماہ رمضان ہے تو رمضان کو ماہ تربیہ بھی کہا جاتا ہے. یہ اصل رمضان آیا, جیسا کہ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا سے سماعت فرما رہے تھے کہ رمضان ہماری تربیت کرتا, ہمارے نفس کو مار دیتا ہے. تو رمضان ایک تربیت ہے, رمضان آنے سے ایک تربیت ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیں گے کیسا تربیت. اب ہم سمجھ گئے کہ دیکھیے مسلمان ہیں, اوکے, مسلمان ہے تو فریضہ کیا ہے؟ نیک عمل کرنا. اوکے ٹھیک ہے, نیک عمل کریں, لیکن یہ نیک عمل کے ساتھ ساتھ آپ کو تربیت ہونا ضروری ہے. وہ کیسا؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. اگر آپ گھر میں ایک جھاڑ لائے, چھوٹا سا پودا لائے, اور اس پودے کو کیا کیے, ڈیلی روزانہ آپ پانی ڈال رہے ہیں, اس کی غذا برابر آپ دے رہے ہیں, تو دن بہ دن وہ پودا بڑھ بھی رہا ہے, بڑھ رہا ہے. اور آپ اگر سائے کے لیے وہ درخت لگائے, آپ پانی ڈالیں گے, بڑھے گا, سایہ دے گا. اگر آپ پھل کے لیے وہ درخت لگائے تو آپ پانی ڈالیں گے تو درخت پھلدار ہوگا, پھل لگے گا, بڑا ہوگا, پھلدار بنے گا. لیکن جب آپ اس کو لگائے, پانی ڈال رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ اگر سائے کے لیے لگا رہے ہیں تو بچپن میں چھوٹے رہنے جب ہی وہ پودے کو یہ دیکھنا ہے, ایسی نگہداشت کرنا ہے کہ آپ کو اس کا سایہ کس جانب ہونا, کس طرف ہونا ہے. اگر آپ کو اس جانب ہونا ہے تو اس کی ٹہنی کو جیسا انہیں بڑھ رہا ہے ویسا اس طرف موڑ دینا. یہ تربیت, یہ تربیت ہے. اور اگر آپ پھلدار درخت لگائیں, آپ کو پھل ہونا ہے تو اس میں نگہداشت آپ کو یہ کرنا ہے, خالی پانی ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کو اس کی ایسی نگرانی کرنا ہے کہ اس پہ کوئی کیڑ نہ آ جائے, کوئی کیڑا وہ درخت کو نہ لگ جائے. وہ درخت کو جس دوا سے وہ کیڑ مر جاتا ہے وہ دوا اس میں لا کر ڈالنا ہے, وہ اس کا علاج تلاش کرنا ہے کہ کون سا کیڑا ہے, اس کی نالج آپ کو حاصل کرنا ہے کہ یہ کون سا کیڑا ہے اور یہ کیسا بھاگے گا, اس کی دوا کیا ہے. اسی طرح ہم مسلمان ہو گئے, نیک عمل کر لینے سے کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت بھی ہونا. اور یہ تربیت کہاں ملے گی آپ کو؟ یہ آپ کو خانقاہیں اور علماء کے پاس ملے گی. سبحان اللہ. آپ اپنے آپ کو جب تک اولیاء اکرام سے منسلک نہ کر دیں گے, اولیاء کی نسبت سے نہ جڑ جائیں گے, تب تک آپ کی تربیت ہونے والی نہیں ہے. کیونکہ حضرت شیطان علیہ لعنت تمہارے ساتھ ہے.
تم کو قدم قدم پر بھٹکاتا ہے. تو یہی اللہ والے آپ کی ایمان کی حفاظت کر. دیکھیے دنیا میں سب سے اہم کیا ہے؟ ایمان. ایمان ہے تو آپ ہے، ہم ہے، سب. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہونا ہے. اور بڑے بڑے اولیاء کرام کیا واقعات سنتے آئے ہیں. قرب موت، جب موت کا وقت قریب آیا تو کیا ہوا؟ شیطان آ گیا، آ کے ایمان پہ حملہ کرنے لگا. اللہ ایک ہے تو ٹھیک ہے، اس کی دلیل دو. ایک دلیل دی، ایسی 300 سے زیادہ دلائل دیتے رہے تو بھی وہ خاموش نہیں بیٹھا. آپ واقعہ سنتے آئے ہیں، خاموش نہیں بیٹھا شیطان. بار بار اب حضرت کو اب یہ فکر ہونے لگی اب میرا ایمان خطرے میں، کروں تو کیا کروں. جب وہ کامل شیخ سے وابستہ تھے تو ان کے شیخ نے ان کی رہنمائی کی کہ تو یہ کہہ دے کہ میں بلا دلیل اللہ کو ایک جانتا ہوں. سبحان اللہ، ایمان کی حفاظت دیکھیے کیسا ہو رہی ہے. وقت کے ولی ہیں، وقت کے ولی ہیں، علم ہے، ہر چیز ہے، اس کے باوجود بھی جب شیطان سوال کر رہا جواب دے رہے. ایک وقت ایسا آ گیا کہ جواب ہی نہیں دے سکے تو وہاں پر اولیاء کرام کا سہارا لینا پڑا، اولیاء کرام کی وابستگی جڑ جانی پڑی. تو اسی طرح ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اولیاء کرام سے وابستہ ہیں، یہ مالک کا احسان ہے. اب رہا اولیاء کرام سے وابستہ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے. ہم جو عرس شریف میں جمع ہوئے، شفیع اللہ مہدابی رحمۃ اللہ علیہ کے، دیکھیے آپ کی تاریخ میں سمجھتا ہوں تمام کو معلوم ہے کہ آپ اورنگ آباد سے وابستہ تھے. اور حضرت کی زندگی کے بارے میں جو میں سنا ہوں کہ قرآن سے نسبت تھی، قرآن سے تعلق تھا. اور یاد رکھو قرآن ایک ایسا ہتھیار ہے، ایسا ہتھیار ہے، کبھی آپ کو کوئی دشمن آپ پر وار کرے تو کبھی آپ پر وار نہیں ہونے دیتا، آپ کے ایمان کی حفاظت کرتا. اسی وجہ سے آپ کو معلوم رمضان اتنا مقدس مہینہ ہے نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کی اہمیت بھی بڑھائے تو قرآن کی وجہ سے بڑھائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے. دیکھیے رمضان کی اہمیت بتائی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ رمضان کی اہمیت بتانا تھا. لیکن جب ہم کوئی آدمی کی اہمیت بتاتے، کوئی انسان کی، اب میں کہہ دوں گا کہ فلاں صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ ابراہیم صدیق صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے، اب حضرت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، حضرت کا معاملی گھرانے سے تعلق نہیں ہے. اب میں آپ ان کی اہمیت بتا رہا ہوں. دیکھیے معاملی گھرانے سے تعلق نہیں ہے، ایسی ہستی جس کو پورا حیدرآباد بلکہ پورا ہندوستان بلکہ کئی پوری دنیا میں جس کا نام مشہور ہے، مولانا خواجہ شریف صاحب شیخ الحدیث جامعہ نظام کے بڑے بڑے وقت کے حاکم بھی، حکمران بھی آپ کے سامنے جھکتے تھے. نام سنے ہوں گے آپ، دیکھیں گے حضرت کا وصال ہو گیا تو آپ کے نواسے ہیں. تو آپ دیکھیں گے جب ہم کسی کی اہمیت بتاتے تو کسی کا ریفرنس بتاتے، ایسے آدمی کا ریفرنس بتاتے جو سب سے اعلیٰ ہو. اب کوئی شخص ہے، میں یہ کہوں گا کہ فلاں ایم ایل اے صاحب کے رائٹ ہینڈ ہے یا ایم ایل اے صاحب کے بھائی ہے، تو اب کیا ہو گیا؟ ایم ایل اے صاحب کی نسبت بتانے کی وجہ سے ان کی اہمیت بڑھ گئی. تو ہم جب کسی کی اہمیت بتاتے، کسی کا مقام بتانا چاہتے تو ہم کیا کرتے کہ اس سے اعلیٰ چیز کا ریفرنس بتاتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کی اہمیت بتا رہا ہے تو قرآن کی نسبت سے بتا رہا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. سبحان اللہ. دیکھیے قرآن کی نسبت سے رمضان کی اہمیت بتائی گئی. تو ہمیشہ ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن سے وابستہ رہیں، کیونکہ دیکھیے آپ اگر اپنے پیر سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم کو وہ عمل کرنا ہے جو ہمارے پیر کرتے ہیں. تو قرآن سے تعلق، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ کی روح کو طاقت دیتی، شیطان کے وار کو روکتی ہے. قرآن سے اپنی نسبت پیدا کرے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت کی کئی کرامتیں موجود ہیں، کئی کرامتیں موجود ہیں. ایک واقعہ بتاتے ہوئے میں حضرت کی کرامت بتاؤں گا میں آپ کو
کہ دیکھیے ایک مرتبہ حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ایک مسافر آپ کے خانقاہ میں آتا، آ کے کہتا حضرت بھوک لگ رہی ہے، بھوکا ہوں، شدت سے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلائیں۔ اب اس وقت خانقاہ میں کھانا ختم ہو جاتا، کھانے ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت اپنے مریدین کو بلاتے، کہتے کہ کھانا لے کر آؤ۔ جب مریدین جا کے دیکھتے کھانا موجود نہیں ہے، ختم ہو گیا، اور پہلے اتنی آسانی سے چاول ملا دیے کر دیے کھانا بن جائے، اتنی آسانی نہیں ہوتی تھی۔ اب بازو دکانیں ہیں، اگر گھر میں نہیں پکائے تو ہوٹل سے لا سکتے، سہولتیں موجود نہیں تھی۔ تو مریدین آ کے بولتے ہیں حضرت والا کھانا تو ختم ہو گیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا ہے، مہمان کا ادب کرنا ہے، اس کا اکرام کرنا ہے، کھانے کا انتظام ہو جائے۔ جیسا ہی حضرت بولنا تھا، حضرت کی زبان سے نکلنا تھا جو ابھی آپ سنیں، عامر صاحب بھی کہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، کہ ان کی اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ میں ان کی زبان بن جاتا ہے۔ زبان بننے کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ زبان سے جو کہتے وہ پورا ہو جاتا۔ تو جیسا ہی آپ کہنا تھا کہ کھانا آ جائے گا، انتظام ہو جائے گا، اتنے میں ایک شخص کھانا لے کر حاضر ہو جاتا، کھانا حضرت کے سامنے رکھ دیتا، تو حضرت اس مسافر کو کھلا دیتے۔ کھلانے کے بعد کہنے والے نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ اولیاء کی زبان میں ایسی تاثیر دے دیا، جب ان کی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے ان کے لفظ کو بیکار جانے دیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، زبان سے نکل گیا۔ اسی طرح حضرت کی بھی کرامات ہے، سنائی گئی ہے کہ جب حضرت کا وصال سے ایک دن پہلے، کیونکہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو پہلے سے ہی اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ کب ان کا وصال ہونا ہے، کیونکہ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہوتا ہے۔ تو حضرت قبلہ ایک دن پہلے جس کی زمین تھی ان کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے کہ میں کل مرنے والا ہوں، میرا انتقال ہو جائے گا، مجھ کو یہ زمین ہونا۔ اب دیکھیے یقین وہ جس کی زمین ہے، جو اس کے مالک ہے، ان کو بھی تو یقین آنا نا، اگر میں کسی کو بول دیا ارے بھائی میں کل ایسا ہونے والا ہوں، تمہاری پراپرٹی میرے نام پہ کر دو، تو یقین بھی آنا نا آپ کو، ارے منصاف سچ بول رہے کہ جھوٹ بول رہے۔ لیکن اللہ کیسی تاثیر دیا، دیکھیے جیسا ہی حضرت بولنا تھا وہ صاحب بولے ٹھیک ہے حضرت آپ کے لیے، آپ کے لیے۔ پھر دیکھا کیا گیا، دوسرے دن حضرت کا وصال ہو گیا۔ دیکھیں کتنی بڑی چیز کہ زبان، حضرت کی زبان سے نکلنا وہ ہو جانا اور اگلے والا یقین کرنا۔ تو الحمدللہ ایسے پیر سے ہم وابستہ ہیں، لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ دیکھیے طریقت، معرفت اور شریعت، یہ تینوں ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ آج ہو رہا کیا، ہم طریقت کے پیچھے شریعت کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، جتنے بھی بزرگان دین ہیں سب سے پہلے جو علم حاصل کیے وہ ہے شریعت۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، آپ کا تو واقعہ مشہور ہے کہ آپ بغداد، اپنے جیلان سے بغداد کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے، کون سا علم تھا، علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، ڈاکو راستے میں پکڑ لیے، تو آپ کے سچ کی وجہ سے کئی چور وقت کے ولی بن گئے، آپ نے چوروں کو ولی بنا دیا۔ آپ کا قصہ مشہور ہے، کون سے علم کے لیے نکلے تھے؟ جو جیلان سے بغداد آئے تھے، کون سا علم تھا؟ طریقت نہیں، معرفت نہیں، شریعت کا تھا، کیونکہ آپ جامعہ نظامیہ میں ایڈمیشن لینے کے لیے جا رہے تھے، وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے خواجہ خواجگان خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے آپ نے شریعت کا علم حاصل کیا۔ اسی طرح بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھیں گے، اگر آپ جو اولیاء کرام کی تاریخ پڑھنا ہے آپ پڑھ کے دیکھیے، ہر ولی
سب سے پہلے شریعت یہ الگ چیز نہیں ہے. شریعت اس کے بعد طریقت. اگر آپ کے اندر شریعت رہی تو اس کے بعد آپ کے اندر طریقت آئے گی. اس طرح بعض بزرگان دین کہے ہیں شریعت اور طریقت کا تعلق ایسا بتائے ہیں کہ شریعت بال ہے اور یہ بال کی مانگ, بال کی خوبصورتی کیا ہے؟ بال کب خوبصورت آتے ہیں؟ جب اس کو آپ جماتے. تو یہ جو مانگ نکالتے آپ, جو بال کو جماتے, یہ طریقت ہے. یہ طریقت ہے. جب آپ کے سر پہ بال رہے تو مانگ نکالیں گے, لیکن آپ کے سر پہ بالش نہیں ہے تو مانگ کہاں سے نکال سکتے؟ کہاں سے نکال سکتے ہیں؟ تو آپ کے پاس شریعت رہی تو طریقت میں مزہ آتا. شریعت آپ کو بولتی ہے آپ صدقہ کریں, ثواب ملے گا. طریقت آپ کو بولتی جو وہ صدقہ کر رہے ہیں اس میں خالص نیت ہونا, اخلاص ہونا, توجہ ہونا, ریاکاری نہیں ہونا, دکھاوا نہیں ہونا اور تکبر نہیں ہونا. یہ طریقت ہے. شریعت آپ کو حکم دے دیا صدقہ کر. اب وہی صدقے کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہی صدقے کو کیا کر رہے ہیں؟ طریقت میں آپ اخلاص پیدا کریں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمائے؟ الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام صحابہ تاروں کے مانند ہیں, جو بھی اس کی اتباع کر لیں گے وہ کامیاب ہے. پھر کیا فرمائے؟ اگر کوئی احد پہاڑ, بہت بڑا پہاڑ ہے, احد کا پہاڑ آپ دیکھے ہوں گے جب مکے کو جائیں گے آپ تو وہاں پر آپ مکے سے کچھ 3-4 کلومیٹر کی دوری پہ ہیں احد کا پہاڑ. احد پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی صدقہ و خیرات سونا کر دے, سونا اللہ کی راہ میں دے دے احد پہاڑ کے برابر بھی, میرا صحابی 1 درہم اگر خرچ کرے تو وہ 1 پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کیا تو میرے صحابی کے وہ عمل تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں بھائی؟ وہ بھی مال ہے, یہ بھی مال ہے, وہ بھی پیسہ, یہ بھی پیسہ. درہم سونے کا ہوتا تھا, دونوں ایک ہی چیز ہے, لیکن یہاں پر زیادہ وہاں پر کم. آپ اندازہ لگاؤ, جو زیادہ چیز دی جاتی تو ثواب بھی زیادہ ملنا ہے, قبولیت بھی وہی زیادہ ہونا ہے. لیکن یہاں پر کیا فرمایا جا رہا کہ اگر آپ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے, میرا صحابی 1 درہم خرچ کر دے تو وہ 1 درہم کے برابر نہیں پہنچ سکتا. کیا ہے؟ کہ صحابہ کے پاس طریقت تھی, شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت تھی, اخلاص تھا, للہیت تھی, ہر کام اللہ کے لیے تھا. آج جو بزرگان دین جو مشن لے کر ہے, جو طریقہ لے کر ہے, ان کا طریقہ یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. الحب للہ والبغض للہ. اگر ہم کو کسی سے محبت کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے, اگر ہم کو کسی سے دشمنی رکھنا ہے تو اللہ کے لیے دشمنی رکھنا ہے. لیکن آج ہو رہا کیا؟ آپس میں ایسے دشمنیاں ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے مفاد کے خاطر. دیکھیے, اور سب سے اہم چیز, اگر آپ طریقت میں آنا ہے تو اپنے اندر سے تکبر پہلے برخاست کرنا ہے. اور خانقاہوں میں یہی سکھایا جاتا. بے شک اگر خانقاہ میں کوئی بزرگ کے پاس بڑے سے بڑا آدمی آ جائے تو اس کو بھی لائن میں ٹھہرنا پڑتا. بے شک. کیوں کہ سب سے پہلے اس کے دل سے تکبر نکالا جائے. بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کو ولایت کیسے ملی, آپ کو آپ ولی کیسے بنے, ولایت کیسے ملی؟ تو حضرت اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں, میں راستے سے جا رہا تھا تو ایک نجیس کتا میرے پاس تھا. میں وہ کتے کو دیکھ کر اپنے کپڑے ایک جگہ کیے کہ نجیس ہے. تو کتا اپنے آپ کو یہ محسوس کرنے لگا کہ یہ شخص مجھ کو حقیر سمجھ رہا, حقارت سے دیکھ رہا. تو اس وقت میرے کو سمجھ میں آیا میں تو کتے سے زیادہ حقیر, کمتر ہوں. میری کیا حقیقت کہ کتے سے میں اعلیٰ ہو جاؤں؟ میری حقیقت ہی کیا؟ جو میرے اندر سے جو تکبر گر گیا, تکبر ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ وہاں سے میرے درجات کو بلند کیا. تو اصل خانقاہوں کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر سے تکبر نکالے, حسد نکالے. دیکھیے آج کیا ہو رہا ہے ہمارے نوجوان,
یہ تکبر، حسد، میں بن، میرا نام ہونا، اس کے خاطر کیا کریں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو ختم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی جان لینی جا رہی ہے۔ یہ سب سے جو اہم بن رہی ہے، اس میں ہماری اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ ایک دور ایسا تھا کہ خاندان میں اگر فاتحہ ہوتی تو پورا خاندان جمع ہوتا تھا، ایسی محبت ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کا ادب کیا جاتا تھا، ایک دوسرے کی عزت کی جاتی تھی، بڑے چھوٹوں کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ چاچا ہے تو چاچا کے سامنے بھتیجا بیٹھنا اس کی مجال نہیں ہوتی تھی، ارے فاطمہ چاچا ہے جی، ارے میاں نے اپن یہاں بیٹھ جائیں گے۔ یہ تربیت ہوتی تھی، کوئی علم نہیں، تربیت ہوتی تھی۔ تو آج وہ تربیت ہم میں نہیں ہے۔ اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ آج دیکھیے آپ، چھوٹا بچہ ہے بڑوں پہ آواز اٹھا رہا، بڑوں کو گالی دینے چلے آ رہا۔ کیوں؟ کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو نہ علماء سے وابستہ رکھے، نہ اولیاء اکرام سے وابستہ رکھے۔ کیونکہ آج جو شیطان قسم کے لوگ ہیں، سب سے پہلے یہی کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت اور اولیاء کی محبت نکالی جائے۔ جب یہ نکل جاتی تو نکلنے کے بعد کیا ہوتا؟ اب خود بخود انہیں غلط راستوں پر شروع ہوتا، کیونکہ اس کی تربیت ہی نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم، میں ایک بات کہتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم نبوت کا اعلان کب ہوا؟ نبوت کا اعلان کب ہوا؟ 40۔ کس کی نبوت ہے وہ؟ سردار انبیاء، تمام انبیاء کی، تمام نبیوں کے سردار۔ کب ہو رہا ہے؟ 40۔ جبکہ اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے دوسری انبیاء کی نبوت کا اعلان کب ہوا، تو قرآن بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی ماں کے گود میں ہی تھے، اس وقت اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ جعل اللہ نبیا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا۔ یعنی چھوٹے سے بچے ہیں، ماں کے گود میں ہیں، مجھ کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور انبیاء کرام، سردار الانبیاء کی نبوت کا اعلان کب ہو رہا ہے؟ 40 سال کی۔ کیوں 40 سال تک کیا کیے ہوئی؟ سب سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام عرب والوں کی تربیت کرنے لگے، ان کو سکھانے لگے۔ تربیت تعلق کیا ہے؟ حق ان میں لانے لگے اور ان میں سچ پیدا کرنے لگے، لوگوں کو صادق اور امین بناتے رہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پیارے آقا علیہ السلام جب مکے میں تھے تو مکے میں نبوت سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام کو امین اور صادق کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ امانت دار اگر کسی کو دیکھنا ہے تو حضور پاک علیہ السلام کو دیکھو، اگر سچا آدمی کسی کو دیکھنا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کو دیکھو۔ کیوں؟ کہ پیارے آقا علیہ السلام سب سے پہلے عرب میں تربیت کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ 40 سال جب تربیت کرتے رہے، پھر اپنا کلام پاک نازل کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے احکامات جاری کیا کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو۔ یہ تربیت کے بغیر ممکن نہیں۔ تو آج ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا تعلق اولیاء سے جوڑیں، اپنی وابستگی اولیاء کرام سے رکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ دور اب ایسا چل رہا ہے، کب کس کا ایمان کب چلا جاتا نہیں معلوم۔ اور ہمیشہ میں اپنے بیانات میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بزرگان دین کے پاس جائے تو آپ وہاں پر جا کر دنیاوی تو دعائیں بہت کرتے ہیں، یہ دے دے وہ دے دے، اہم دعا یہ کرنا، جو بھی بزرگ کے پاس آپ جا رہے ہیں، کہ حضرت میں اپنا ایمان آپ کا نے امانت رکھ رہا ہوں، جب میری موت کا وقت قریب آئے گا اس وقت مجھ کو لوٹا دے۔ کیونکہ دیکھیے دین پوری زندگی بھر آپ نمازی، متقی، پرہیزگار تھے، لیکن موت کے وقت اگر آپ ایمان کی حالت میں نہیں مریں گے تو پھر آپ کا حساب وہی ہوگا کافروں کے ساتھ، فرعون کے ساتھ۔ اور اگر زندگی بھر آپ گناہیں کرتے رہے لیکن آپ کے ایمان کی حفاظت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہ کچھ سزا دے کر پھر آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگا، پھر جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو ہمیشہ ہم کبھی بھی کوئی بزرگ دین کے پاس جائیں تو ہم یہ کہیں کہ میں اپنا ایمان آپ کے پاس امانت رکھ رہا ہوں، قرب موت مجھ کو وہ واپس کر دینا۔ تو بہرحال امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب یہی کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے رہیں. شہباز صاحب سے گزارش کروں گا کہ سلام. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد شہنشاہ والا سلام علیکم بہار مدینہ سلام علیکم شہنشاہ والا سلام علیکم دو عالم کے شاہ سلام علیکم تجلی مکہ سلام علیکم بہار مدینہ سلام علیکم شہید شاہ والا دو عالم کے سلام علیکم تولد ہوئی جس گھڑی میرے آقا تو کعبہ پکارا سلام علیکم شہید شاہ والا سلام سلام علیکم وہ گل کی ٹہنی سے آواز آئی حضور آ رہے ہیں سلام علیکم شہید شاہ والا سلام علیکم دو عالم کے شاہ سلام علیکم شجر سے حجر تک یہ تھی صدائیں حضور آ گئے ہیں سلام علیکم شہید شاہ والا سلام علیکم دو عالم کے سلام علیکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أعز الإسلام والمسلمين والكفرة والمبتدعة والنصارى والمشركين یا الہ العالمین اے میرے پاک پروردگار عالم مولا ہم نے جو قبل صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کیا ہے اور سرکار شفیع اللہ سرکار کے عرس شریف کے موقع پر جتنی بار الہ العالمین علماء کرام کو بلایا گیا ہے دین کی بات ہوئی ہے میرے اللہ مولا ان تمام نذرانے کو میرے اللہ ہم تمام کے حق میں قبول اور مقبول عطا فرما مولا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مولا سنتوں بھری زندگی ہم تمام کو زندگی میں مولا سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت میں جتنے بیمار حال ہیں تمام کو صحت عطا فرما جتنے بے روزگار
کار روزگار عطا فرما، جتنے بے دین ہے دین والا بنا، جتنے لاشعور ہے شعور والا بنا، جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو مکمل صحت عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس رمضان کریم کے صدقے میں ہم تمام کے مغفرت کے فیصلے عطا فرما، ہم تمام کے درگزاری کے معاملے عطا فرما۔ مولا اس مہینے کی بابرکت سے ہم تمام کے ایمان میں تقویت عطا فرما۔ مولا یہ اللہ والوں سے، یہ بزرگان دین کے آستانوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے علم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام کو شریعت کا پابند بنا۔ مولا طریقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، معرفت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام کے گھروں میں رحمتیں، برکتیں نازل عطا فرما۔ مولا ہم تمام کے گھروں سے نوست، افلاس، تنگستیوں کو دور عطا فرما۔ مولا ہم تمام کو 5 وقتہ نماز پڑھنے والا بنا، قرآن کا حافظ بنا، میدان کا مجاہد بنا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن عطا فرما۔ مولا عزت کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرما۔ جس وقت میرے اللہ نزا کا وقت ہو، سرکار کے جلووں میں ہماری موت عطا فرما، سرکار کے جلووں میں ہماری موت عطا فرما۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ بارگاہ